بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر روز صبح سویرے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید ترقی عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جو مسلمان دن کی کسی ساعت میں مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف آسمان سے 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کے لیے شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر رات کی کسی بھی ساعت میں عیادت کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ان جسموں کو پاک کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں پاک کرے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ رات پاکیزگی میں گزارتا ہے اور وضو کی حالت میں سوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اس کے بالوں میں رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کے کسی حصے میں اپنا پہلو بدلتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لیے یوں دعا مانگتا ہے، اے اللہ، اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، کیونکہ یہ رات کو باوضو ہو کر سویا ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے درود پڑھنے کے دورانیے میں ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بند کر دیا۔ پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس پر ان کے گھر کے کچھ لوگ چلا کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات بلند فرما، اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو اس کا جانشین بن، اور اے جہانوں کے پالنے والے، ہمیں اور اس کو بخش دے، اور اس کے لیے اس کی قبر میں روشنی کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا جماعت سے نماز پڑھنا اس کا گھر پر یا بازار یعنی دکان میں تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نماز کی خاطر مسجد میں جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب مسجد میں پہنچ گیا تو گویا وہ نماز ہی کی حالت میں ہے، جب تک کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے رکا رہے، اور جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اور اس کی توبہ قبول فرما۔ اور دعا کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کو کوئی ایذا نہ پہنچائے یا اس کو کوئی حد سے لاحق نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا جہاد فی سبیل اللہ کے ایسے شاہ سوار کی طرح ہے جسے گھوڑا اپنی پشت پر لے کر شدید ہو گیا ہو۔ ایسے نمازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے یا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا نہ ہو جائے، اور وہ رباط اکبر میں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور ملائکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کی صف میں دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں، اور بے شک فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کے لیے صفوں کو جوڑتے ہیں، اور جو شخص صف میں موجود خالی جگہ کو بھر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کے لیے فرشتے مخلوقات سماوی و ارضی یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل میں اور مچھلی سمندر میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سیدہ ام دردہ، سیدنا ابو دردہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت دعا مانگتا ہے فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی وہی کچھ ہو جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا ہے۔ سبحان اللہ۔